بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وكان ذلك في الكتاب مسطورا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. پیچھے احکام متبنہ کے یعنی اڈاپشن کے حوالے سے تفصیلات پچھلی 2 آیات میں تھیں. اس سورت کا خاص موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے امت کو آگاہی ہے، اور یہ آیت بہت زبردست ہے. علماء مفسرین نے اس آیت کے بارے میں بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں. کچھ باتیں میں ذکر کروں گا. النبی اولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولا. اولا کے بہت سے معنی لکھے ہیں. اولا کا مطلب قریب کے ہوتے ہیں، لفظی معنی قریب کے ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس کا معنی لکھا ہے حقدار ہے، بعض حضرات نے معنی لکھا ہے قریب ہے، بعض حضرات نے یہ معنی لکھا ہے مستحق ہے، بعض حضرات نے جو معنی لکھے وہ سب اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اولین ترجیح ہے. من انفسهم، اپنی ذات سے بھی زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اپنی ذات سے بھی زیادہ حقدار ہے. یہ سارے معنی ہیں، اور ان سارے معنوں میں بڑی خوبصورتی ہے، بڑی خوبصورتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں تمہاری اپنی ذات سے زیادہ. یعنی جتنا میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ مجھ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. جتنا میرا حق میری ذات کے اوپر ہے اس سے زیادہ حق میری ذات کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت معنی یہ ہے کہ جتنا زیادہ قرب مجھے میری ذات سے ہے، میری جان سے ہے، اس سے زیادہ قرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ہے. چنانچہ مولانا فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ سے فرماتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر مومن کے دل سے ایک تار نکلتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جا کے جڑ جاتا ہے. تو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے مولوی صاحب ایسے لمبی لمبی نہ چھوڑا کرو، یہ باتیں میں اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو. تو کہا ٹھیک ہے تمہارے تار کٹوا دیتا ہوں. کہا کاٹ دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی دن لوگوں نے دیکھا کہ یہ دونوں شخص مرتد ہو گئے تھے. یعنی ہمارے اندر اگر ایمان کی سلامتی ہے تو اللہ کے نبی کے تعلق کی وجہ سے. ایک روحانی بات ہے، ایک روحانی سلسلہ ہے. جیسے ہم نے اپنے استاد جی سے پوچھا ایک مرتبہ کہ ہندا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا دکھایا تھا، اتنا زیادہ دکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہندا تو مسلمان تو ہو گئی ہے لیکن میرے سامنے نہیں آیا کرنا کہ مجھے تیرے سامنے آنے سے تکلیف ہوتی. کہ ہندا نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا. تو اب یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا دکھا ہوا تھا. تو جب اتنا دل دکھا ہوا تھا تو اللہ نے ایمان کی دولت کیوں دی؟ فرمایا کہ اس کا ایک روحانی جواب ہے. اصل جواب تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو روح مانتی ہے، روح کہتی ہے وہ یہ کہ حضرت حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ ہندا کے جسم کے اندر چلا گیا تھا. اب اللہ ایسے جسم کو آگ نہیں لگاتے، ایسے جسم کو آگ میں نہیں ڈالتے جس کو ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کا ایسا قرب ہو.
اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے، اللہ کرے ہم سب کے لیے ہو، جنت کا فیصلہ کیا ہے تو جنت کا فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، آگے آئے تو یہ جنت میں جانے سے پہلے حوض کوثر پر حاضری ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق مومنین کا ہے وہ تعلق ثابت کیا جائے گا۔ تو النبی اولا بالمومن، سارے معنی ایک سے ایک معنی دوسرے سے بڑھ کر زیادہ خوبصورت۔ مومن چاہے کتنا گنہگار ہے، چاہے کتنا شرابی ہے، چاہے گناہ کبیرہ میں پڑا ہوا، زانی ہے، کیسا بھی ہے، لیکن مومن ہے۔ جب مومن ہے تو اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حاصل ہے، چاہے وہ کتنا گنہگار ہے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے فتوے دینے والے، جی تم ایسے ہو ویسے ہو۔ مومن ہے، مسلمان ہے، ضروریات دین کو مانتا ہے، اب اس کے دل کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، اس کی جان سے بھی زیادہ تعلق، جتنا میری روح کو میری نفس سے، میری جان سے تعلق ہے، اس سے زیادہ تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کیا کیفیت ہے، کیسا دیکھیں جی، آپ کا آپ کی والدہ سے کیا کنیکشن ہے کوئی نہیں پتا۔ جی میرا اور میری والدہ کا ڈی این اے ایک ہے۔ ڈی این اے کیا ہوتا ہے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، جو ڈی این اے کی سائنس کو سمجھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ کا آپ کی والدہ سے کیا رشتہ ہے، وہ رشتہ کیا ہے دکھا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ یہ رشتہ ہے والدہ کے ساتھ۔ ایسے ہی رشتے ویزیبل نہیں ہوتے، رشتے دل سے تعلق جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہم سے جڑا ہوا ہے، وہ ویزیبل نہیں ہے لیکن اس کے آثار ہوتے ہیں۔ جیسے ماں کو دیکھتی محبت آتی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتے ہی دل میں احترام آئے۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ایک بات بتا دی۔ اس کے ساتھ ایک اگلا، چونکہ پیچھے رشتوں کا بیان ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری امت سے کیا رشتہ ہے یہ بتا دیا۔ یعنی ماں کا رشتہ پیچھے رہ گیا، باپ کا رشتہ پیچھے رہ گیا، سب سے پہلے میرا رشتہ میرے ساتھ ہے، سب سے پہلے میرے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ جب سب سے پہلے میرے ساتھ میرا رشتہ ہے تو اس رشتے سے پہلے بھی ایک رشتہ ہے جو میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں یہ رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ رشتے نبھاتے ہیں، کچھ لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ رشتوں کو بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ نبھانے والے لوگ دنیا کو نظر آتے ہیں، ہر بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میں رشتہ نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا۔ چنانچہ میں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں رشتہ نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا۔ یہ میرے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی مجھے اس پہ زور نہیں دے سکتا۔ ہاں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت بتاتے رہتے ہیں، احادیث میں موجود ہے بہت سی چیزیں۔ چنانچہ اس رشتے کے بارے میں حضرت عمر نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمر میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں جب تم مومن پکے بنو گے۔ تو بھئی آپ نے ماں سے، باپ سے، ان سب سے تو زیادہ عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے تو زیادہ عزیز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو سمجھ لو پھر تم پکے مومن نہیں ہو، تم پکے مومن نہیں ہو۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے دل پہ غور کیا اور دل پر غور کرنے کے بعد فرمانے لگے، ہاں اب مجھے لگتا ہے کہ واقعتاً آپ کا جو مجھ سے تعلق ہے وہ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ یہاں پر واضح ہوتی ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو رشتہ ہے وہ امت سے ماؤں کا ایک تعلق ہے، وہ امت کی مائیں ہیں، لہذا ماں ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے ساتھ کسی امتی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، البتہ نکاح جائز نہ ہونے کا معنی صرف یہیں تک ہے کہ نکاح جائز نہیں ہے، باقی امہات کے لیے
پردے کے احکامات وہی رہے ہیں جو دیگر غیر محرم اور اجنبی لوگوں سے پردے کے معاملات تھے. تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال اور وصال ہوا تو اس کے بعد آپ کے ازواج نے کہیں بھی نکاح نہیں فرمایا کہ وہ امت کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور چہ جائے کہ کچھ ایسا بھی طبقہ نکلا ہوا ہے جو ازواج مطہرات کے لیے غلط زبان استعمال کرتا ہے. ازواج مطہرات تو کیا، وہ تو صحابہ اور اصحاب شیخین جن کا ذکر قرآن میں آیا، تو یہ آیت ان کی تردید کرتی ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، بات واضح. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اب سب سے پہلے ہمارا رشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد دوسرا رشتہ ہمارے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ وہ اولو الارحام جو آپ کے رحم کے رشتہ دار ہیں، یعنی ماں ہے، باپ ہے، درجہ بدرجہ، بھائی ہے، بہن ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے، یہ درجہ بدرجہ یہ تمام. وہ اولو الارحام جو رحم کے رشتے، بعضهم اولا ببعض، یہ بھی درجہ بدرجہ تمہارے قریب ہیں. لیکن کس طرح؟ یہ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں قریب ہے. کس سے؟ من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین سے زیادہ قریب ہے. یعنی سب سے پہلے جو آپ کا معاملہ ہے آپ کے رشتہ داروں کے سرکل میں ہے. چنانچہ آپ کے سب سے قریبی لوگ آپ کے اپنے عزیز اور رشتہ دار ہیں. آپ کے دوست، آپ کے یار، یہ سب بعد میں آتے ہیں. چنانچہ علامات قیامت میں واضح کیا وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست قریب ہو جائیں گے اور والدین دور ہو جائیں گے. چنانچہ مینٹور ہمارے نزدیک ہوتا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، جو دوسری چیزیں والدین سے ہمارا قرب نہیں ہوتا. یہ قرب قیامت کی علامات میں سے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، دوسرے لوگ، دوسری عورتیں میری بہن ہیں، اپنی بہن کو کوئی پتہ ہی نہیں. جی فلاں نے بھی منہ بھولی بہن بنایا ہوا ہے، فلاں نے بھی منہ بھولی بیٹی بنایا ہوا ہے، اور ان کی اپنی بہنوں سے کتنی بات ہے کوئی پتہ نہیں. بس وہ میری بہن ہے تو بس بہن ہے، تو میں نے بہن ہونے کے ناطے اس کو ایسا رکھا ہوا ہے. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے اپنا تعلق اپنے رشتہ داروں سے بنائیں. دوستوں سے تعلق بعد میں ہو، دوستوں کو اللہ نے بعد میں رکھا ہے. سب سے پہلا تعلق اللہ نے ہمارے سرکل میں رشتہ داروں کے اندر رکھا ہے. ہمارے اندر یہ ریت اور روایت ختم ہوتی جا رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ لگانے کی. یہ غیر مناسب اور ناپسندیدہ ہے. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں تم کسی دوست کو اپنے سے زیادہ قریب کرتے ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن معروفا، صحیح طریقے سے ہو. ایسا نہیں اپنے رشتہ داروں کا حق کاٹ کے اس کو دے دو، اپنے اس رشتہ دار کا حق کاٹ کے اس کو دے دیا. چنانچہ میرے پاس کچھ ایسے کیسز بھی آئے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی بجائے کسی اپنے جو بھائی کا بیٹا ہے اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے ہوئے، اور ان کے بیٹا 2-4 کیسز آئے، کوئی اتنے زیادہ کیسز نہیں آئے، لیکن بہرحال اس قسم کی شکیں موجود ہیں کہ دوسرے لوگ اچھے لگتے ہیں، اپنے رشتہ دار اچھے نہیں لگتے. یہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، اور باہر ممالک میں آپ دیکھیں، باہر ممالک میں اولاد پہ بھروسہ نہیں ہوتا، کتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے. اولاد پہ بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن پیٹنگ سسٹم اتنا زیادہ ہے کہ سانپ کو پالیں گے اسی سے محبت کریں گے، کاکروچ پالے ہوئے ہیں اسی سے محبت، مگرمچھ پالے ہوئے ہیں اس سے محبت ہے، کتے پالے ہوئے ہیں ان سے محبت ہے، عورتوں میں مرد ہے، بلیاں پالی ہوئی ہیں اس سے محبت ہے. جتنا اس کا خیال ہے شوہر کا اتنا خیال نہیں. اسی طریقے سے جانوروں کی تجارت کرنے کے لیے طوطے پالے ہوئے، کبوتر پالے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن جانوروں سے ایسا تعلق ہوتا ہے جتنا رشتہ داروں سے تعلق نہیں ہوتا. میں کئی میرے جاننے والے ایسے ہیں جو اپنے کبوتروں کو بادام کھلاتے، اخروٹ کھلاتے، لیکن اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتے. اپنے کبوتروں کے اوپر، اپنے مرغوں کے اوپر بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے اوپر کوئی خرچہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو بھی حکم یہاں پہ واضح کیا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یہ ہم نے ٹھپا لگا دیا، ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. جو اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور اپنے جو فیملی سسٹم ہے اس کا نقصان کرے گا. اس کے اندر سب سے پہلے ایمان کو بتایا گیا اور اس کے بعد فیملی سسٹم کو بتایا گیا، سمجھایا گیا.
مختصر اتنا ہی ہے، بقیہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ اگلی آیات کے اندر ایک نیا مضمون ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو امت سے تعلق، لیکن اس امت کا دیگر امتوں کے ساتھ، ہمارے پیغمبر کا دیگر پیغمبروں کے ساتھ کیا نسبت اور کیا واسطہ ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔